بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، عزیز طالبات، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سبق نسو اور سلیم کی گفتگو کے پہلے پیراگراف کی تشریح جانیں گے۔ ہم جانیں گے کہ سبق نسو اور سلیم کی گفتگو صنف کے لحاظ سے کیا ہے اور تشریح کیسے کریں گے، کون کون سی اہم باتیں ہیں جو اس میں آج ہم ذکر کریں گے۔ لہٰذا ہم شروع کرتے ہیں پہلے پیراگراف کی تشریح۔ اگر آپ ہمارے چینل معلم اردو میں پہلی دفعہ آئے ہیں تو آپ ہمارے چینل معلم اردو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ سبق نسو اور سلیم کی گفتگو صنف کے لحاظ سے یہ ناول ہے۔ ناول کسے کہتے ہیں؟ آج سب سے پہلے ہم اس کی تعریف جانتے ہیں۔ ناول اطالوی زبان کا لفظ ہے اور اصل میں لفظ نویلا تھا۔ نویلا کے معنی ہیں نیا، انوکھا۔ لغت کے اعتبار سے ناول کے معنی نادر اور نئی بات کے ہیں، لیکن صنف ادب میں اس کی بنیادی تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ ناول وہ ایک فرضی کہانی ہے جس میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں حقیقی زندگی کی جھلک دکھائی دیتی ہے۔ ناول ایک فرضی کہانی ہے جس میں انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو اس انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ حقیقی زندگی نظر آنے لگتی ہے، تو اسے ناول کہتے ہیں۔ تو یہ تو ناول تھا۔ اب اس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں کہ دلی میں جب ہیضہ کی وبا پھیلی تو نسو بھی اس بیماری میں مبتلا ہو گیا، تو اس نے عاقبت کے خوف اور ڈر کی وجہ سے اسے یہ احساس ہوا کہ ہماری یہ زندگی فضول ہے، تو اس نے اپنی بیوی سے یہ عہد و معاہدہ کیا کہ ہم اپنی بھی اور اپنے خاندان کی بھی اصلاح کریں گے۔ لہذا ہم شروع کرتے ہیں پہلا پیراگراف۔ آج تو میاں بیوی میں یہ قول قرار ہوا، یہ بات چیت ہوئی، یہ عہد و معاہدہ ہوا۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ جگایا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ بالا خانہ اوپر والا کمرہ۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ 10 برس یعنی 10 سال کی تھی۔ یہ MCQs میں پوچھا جا سکتا ہے کہ سلیم کی عمر اس وقت کتنی تھی، تو کم 10 برس۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی، یعنی کہ باپ نے بلایا، جب اس نے یہ خبر سنی تو وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا، پریشان ہو گیا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا، اماں جان تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ اب دیکھیں اس کے اندر ہم کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میاں بیوی نے آپس میں یہ عہد و معاہدہ کیا کہ ہم اپنی بھی اور اپنے خاندان کی بھی اصلاح کریں گے۔ یہ زندگی جو ہے، انسانی زندگی، یہ ایک ایسی زندگی ہے جس میں انسان ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ انسان کو آخرت کی فکر ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی رنگینی، دنیا کی رونقیں انسان کو ایسی بھلی معلوم ہوتی ہیں کہ انسان آخرت کی فکر کو کھو بیٹھتا ہے۔ تو اب اس کے اندر جو انہیں وبا پھیلی، ہیضے کی جو وبا تھی، وہ ایسی بیماری ہوتی ہے کہ جس سے انسان کو اسہال لگ جاتے ہیں، الٹی آنا شروع ہو جاتی ہیں، ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، کمزوری ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اسی حالت میں انسان کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو کر دنیا سے چل بسے، تو جس کی وجہ سے نسوح کو یہ خیال آیا کہ ہم اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی فکر کریں، کیونکہ یہ دنیا جو ہے وہ ایک فانی ہے۔ جو کچھ انسان اس دنیا کے اندر کرے گا، آخرت کے اندر انسان کے لیے وہی کچھ ہوگا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے سے ڈر جائے تو انسان کے لیے پھر بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، اور دنیا کے اندر وہ اچھے کام شروع کر دے۔ قرآن میں آتا ہے نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، وہ شخص جنتی ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو وہ شخص کیا ہے؟ جنتی ہے۔ تو اس لیے جو کچھ انسان آگے بھیجے گا اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس دنیا کے اندر، تو انسان کے سامنے وہی اعمال جو ہے وہ پیش کیے جائیں گے۔ تو دونوں جو ہے میاں بیوی جو ہے وہ دونوں نے وعد و معاہدہ کیا کہ ہم جو ہے وہ اچھی زندگی بسر کریں گے۔ چنانچہ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا، اور بیٹے نے جب خبر سنی تو صاحب ظاہر باپ کا حکم تھا، تو فوراً جو ہاتھ منہ دھو کر جو ہے وہ باپ کی طرف چل دیا۔ ماں مجھ کو کچھ خبر نہیں، ماں کیا کہتے ہیں؟ مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ سلیم کچھ خفا تو نہیں ہے، ناراض تو نہیں ہے؟ ماں ابھی تو کوٹھے پر سے نہیں اتری، یعنی اوپر چھت سے وہ نہیں اترے۔ سلیم بیدارہ تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ میاں میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی، میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ میاں اوپر بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیو۔ یہ چونکہ دہلی زبان جو ہے وہ اسی طرح کی بولی جاتی تھی، کام کر لیجیو، بھیج دیجیو، تو اس طریقے پر انہوں نے وہی زبان استعمال کی۔ سلیم صورت سے کچھ غصہ تو نہیں معلوم ہوتا تھا؟ تو انہوں نے بتا دیا کوئی غصہ تو نہیں تھا، بظاہر جو ہے وہ کوئی شکل و صورت سے کوئی ناراضی تو نظر نہیں آتی تھی۔ ادارہ نہیں تو؟ سلیم تو اماں جان ذرا تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ماں میری گود میں لڑکی سوتی ہے، تم اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ جاتے کیوں نہیں؟ سلیم کچھ پوچھیں گے؟ ماں جو کچھ بھی پوچھیں گے تم اس کا معقول طور پر جواب دے رہا، معقول کے یعنی مناسب درست جواب دے دینا۔ غرض سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا اور سلام کر کے الگ جا کھڑا ہوا۔ باپ نے پیار سے بلا کر پاس بٹھا لیا اور پوچھا، کیوں صاحب آج مدرسے نہیں گئے؟ جی بس جاتا ہوں، ابھی کوئی گھنٹے بھر کی دیر اور ہے، یعنی تھوڑی دیر اور باقی ہے، مدرسے چلا جاؤں گا۔ تم اپنے بھائی جان کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ تم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے جاتے ہو یا الگ؟ کبھی کبھار بھائی جان کے ساتھ چلا جاتا ہوں، ورنہ اکیلا جاتا ہوں۔ کیوں؟ اگلے مہینے امتحان ہونے والا ہے، چھوٹے بھائی جان اسی کے واسطے تیاری کر رہے ہیں، صبح سویرے اٹھ کر کسی ہم جماعت کے یہاں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو دیر ہو جاتی ہے تو پھر گھر بھی نہیں آتے، میں جاتا ہوں تو ان کو مدرسے میں پاتا ہوں۔ کیا اپنے گھر میں جگہ نہیں ہے کہ دوسروں کے یہاں جاتے ہیں؟ دیکھو یہ بھی ایک ماں باپ کے لیے حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دینے کے لیے گھر میں بٹھاتے ہیں،
لیکن صاحب ظاہر ہے ان کا یہ سوال تھا کہ وہ یہاں پہ کوئی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پر بیٹھ کے پڑھ لیں. جگہ تو ہے مگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں بڑے بھائی جان کے پاس ہر وقت گنجفا اور شطرنج ہوا کرتا ہے. گنجفا کسے کہتے ہیں؟ گنجفا ایران میں کھیلا جانے والا ایک کھیل ہے جو تاش کے کھیل کے طرز پر کھیلا جاتا ہے. جو تاش کے کھیل پر کے طرز پر کھیلا جاتا ہے. تاش کے پتوں کا جو ہے وہ ایک کھیل ہے، اسے گنجفا کہتے ہیں. اور شطرنج جو ہے وہ ایک کھیل ہے جو دو رنگ کی جو ہے وہ گوٹیاں ہوتی ہیں، دو کھلاڑی ہوتے ہیں، پھر اس کے اندر ایک بادشاہ ہوتا ہے، ایک ملکہ ہوتا ہے، وزیر ہوتا ہے، اسی طرح فیلے اور اسی طرح گھوڑا اور پیادہ. یہ 8 طرح کی یعنی کہ یہ تعداد ہوتی ہے ان کی، تو ان کے الگ الگ انہوں نے نام رکھے ہوتے ہیں. پھر اس کے مطابق جو ہے ان کو کھیلا جاتا ہے. اطمینان کے ساتھ پڑھنا نہیں ہو سکتا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے بھائی کے گھر، وہ اپنے دوست کے پاس چلے جاتے ہیں. اللہ حافظ.